میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری، آپ کی آمد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھی۔ اللہ کے ایک عظیم اور جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میری ذریت میں، میری نسل میں، میری اولاد میں ایک ایسا انسان پیدا فرما، ایک ایسے شخص کو پیدا فرمائیے جو لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار کہ انہی میں سے ان میں ایک ایسا رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، کہ جو ان کے سامنے تیری آیتوں کو، قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر سنائے، تیرے حکام کو لوگوں کے سامنے سنائیں، بتائیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو صاف کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو صاف کرے، مانجے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور مکہ میں قریش کے ایک عظیم خاندان بنو ہاشم اور بنو ہاشم کے بیٹے عبد المطلب اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں ایک فرزند آیا۔ جناب ابو طالب نے اس کا نام محمد رکھا، اور محمد کے معنی یہ ہوتے ہیں جس کی خوب تعریف کی جائے، ہر جگہ اس کے چرچے ہوں، اس کی خوب تعریف ہو۔ یہ محمد نام عربوں کے لیے نامانوس تھا، کیونکہ وہ لوگ اس طرح کے نام نہیں رکھا کرتے تھے، اس لیے انہیں اس نام سے بڑا تعجب ہوا، بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ نے یہ نام کیسے رکھا؟ یہ نام تو ہمارے عربوں میں نہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ نام اللہ کی طرف سے الہام ہوا تھا کہ اس بچے کا یہ نام رکھا جائے، تو جناب عبد المطلب نے یہ نام رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام اور ہے جسے بہت سارے مسلمان ناواقف ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ محمد نام جانتے ہیں، مگر دوسرا جو نام ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو یہ بشارت دی تھی، من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ دوسرا نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ دو نام ہیں، اور ان دونوں نام کے معنی یہی ہیں کہ جس کی خوب تعریف کی جائے اور بار بار اس کی تعریف کی جائے۔ اس پوری کائنات میں آسمان سے لے کر زمین تک اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ تعریف اور بڑائی جس کی بیان کی جاتی ہے وہ محمد عربی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو مقام اور جو رتبہ دیا ہے، آپ کے مقام کو جو بلند فرمایا ہے، اس کا آپ ذرا تصور کیجئے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز خالص اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، کسی غیر کے لیے نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی غیر کے لیے نماز پڑھے تو وہ نماز نہیں ہے، وہ شرک ہوگا۔ یہ رکوع، یہ سجدے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے تو یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اگر اس کی تعظیم اور ادب کے لیے کیا جائے، اس کے سمان کے لیے کیا جائے تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر اس کی عبادت کی غرض سے کیا جائے تو یہ شرک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم نے طاقت والا، قدرت والا سمجھا ہے۔ تو رکوع و سجدے نماز کی پوری کیفیت اللہ کے لیے ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے اندر بھی اپنے حبیب کا نام رکھا ہے۔
التحیات کے بعد آپ درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اور التحیات کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، السلام علیک ایھا النبی، کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد درود شریف پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اولاد پر سلام بھیجا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اذان دی جاتی ہے، اذان کے بعد اقامت کہی جاتی ہے، آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مؤذن دن میں 5 بار، دن و رات 5 بار اذان دیتا ہے، اور 5 بار یہ کلمات دہرائے جاتے ہیں۔ اقامت کہی جاتی ہے ہر نماز کے لیے، 5 وقتہ نماز کے لیے، اس اقامت میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ دہرایا جاتا ہے۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں کہ جسے پڑھے بغیر کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک طرف اللہ کی عبادت کے کرنے کا ذکر ہے، اللہ کی معبودیت کا ذکر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے اور پوجنے کے لائق نہیں، اور دوسری طرف ذکر ہے محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا ذکر فرمایا وہیں پہ اپنے محبوب کا ذکر فرمایا۔ اس سے آپ عظمت محمد کی، عظمت مصطفیٰ کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ کی تعریف اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، آپ کی صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی، اور تفصیل کے ساتھ اور مزے لے کر خود اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انسانوں کے لیے بلکہ کل کائنات کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے عالمین ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہم نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا تمام جہانوں کے لیے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ایک عالم یا 2 عالم نہیں، جتنے بھی عالم ہیں، جتنی بھی دنیایں ہیں، ان تمام عالموں کے لیے، ان تمام دنیاؤں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی رحمت اور شفقت انسانوں پر بھی تھی، اپنوں پر بھی تھی، دشمنوں پر بھی تھی، اغیار پر بھی تھی، اور حیوانات پر بھی تھی۔ دنیا کی تمام مخلوقات پر آپ کی شفقت و رحمت تھی، اور اس کے نمونے ہمیں سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، بے شمار اس کے نمونے ملتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت و محبت و مودت کا ذکر اللہ پاک نے جگہ جگہ کیا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بڑے رؤوف رحیم ہیں، بڑے شفیق و مہربان ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کا دنیا کے اندر آنا، آپ کا دنیا میں تشریف لانا، یہ تمام انسانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ رحمت، ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہے، سعادت مندی ہے۔ یہ تمام انسانوں کے لیے خوش قسمتی ہے جو قیامت تک آئیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے دنیا میں بھیجا گیا کہ سارے انسانوں کے ایک اللہ کی طرف دعوت دی جائے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے جو تمام زمین و آسمان کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اس نے مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل انسانوں سے خطاب کر کے فرمایا، قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، کسی بھی کونے میں ہوں، کسی ملک میں ہوں، اور جہاں بھی رہنے والے ہوں، کسی بھی نسل و قوم کے رہنے والے ہوں، کالے ہوں یا گورے ہوں، افریقی ہوں یا ایشیائی ہوں، یورپین ہو یا ہندوستانی ہو، کوئی بھی ہو، سب سے یہ خطاب ہے، یا ایھا الناس، کہ اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف
اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کا پیغامبر ہوں، میسنجر ہوں، میرا کام یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو تم لوگوں تک پہنچاؤں۔ صفا کی پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت زبردست آواز لگائی، بلند آواز سے فرمایا، اے لوگوں جمع ہو جاؤ۔ لوگ جمع ہو گئے۔ صفا و مروہ کی پہاڑی وہ ہے جہاں پر حاجی دوڑ لگاتے ہیں، 7 مرتبہ سعی کرتے ہیں کہ جس کے بغیر حج نہیں ہوتا ہے۔ تو اس پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دی، لوگ آئے اور آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں یہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اس دنیا کی بادشاہت تمہارے قدموں میں آ پڑے گی، اس دنیا کے تم مالک بن جاؤ گے۔ یہ بات لوگوں کو بڑی ناگوار گزری، اور ایک کہنے والے نے کہا کہ کیا آپ نے بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ اس نے یہ بات کہی، کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا تھا؟ یہ کہنے والا ابو لہب تھا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کی مذمت فرمائی ہے، اور یہ حضور کا چچا تھا، لیکن ضلالت اور گمراہی اس کے مقدر میں تھی۔ اللہ پاک نے تبت یدا ابی لہب پوری سورہ نازل فرمایا کہ اس کی قیامت تک کے لیے اس کی مذمت فرما دی۔ تو اس نے فرمایا کیا اسی لیے تو نے ہم سب کو یہاں جمع کیا تھا؟ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا کام شروع کر دیا، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب کی نجات اور ہدایت اور کامیابی اگر کسی کو مل سکتی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین و شریعت کے اندر مل سکتی ہے، آپ کے طریقے کے اندر مل سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ طریقہ ایک ہے اور راستہ مختلف ہیں، جس راستے سے جاؤ گے ایک ہی طریقے ایک ہی منزل پہ پہنچو گے، یہ غلط ہے، یہ دھارنا غلط ہے، یہ سوچ اور یہ فکر غلط ہے۔ کہنے والے مسلمان بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ منزل ایک ہے، مقصد ایک ہے، راستے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ منزل ایک ہے، راستے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن مقصد اور منزل ایک ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہاری منزل بھی ایک ہے، تمہارا راستہ بھی ایک ہے، اسی راستے سے چل کر اگر منزل تک پہنچو گے تب تو منزل تک پہنچ جاؤ گے، کامیاب ہوگے۔ اور اگر کسی غلط راستے سے، دوسرے راستے سے جو میں نے نہیں بتایا ہے، اس راستے سے چل کر تم اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کرو گے تو تم اسی طریقے سے پھرتے رہو گے، منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ منزل کیا ہے؟ وہ جنت ہے، وہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور جس راستے پر چل کر منزل تک یعنی جنت تک پہنچا جا سکتا ہے وہ راستہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پہنچنا سب کو وہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم راستہ الگ الگ اختیار کر لیں۔ آپ کو اس مسجد میں نماز پڑھنے آنا ہے تو آپ کسی بھی راستے سے آ سکتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر حقیقی کامیابی تک پہنچنا ہے، منزل مقصود تک پہنچنا ہے، دائمی اور ہمیشہ کی کامیابی اور منزل تک پہنچنا ہے تو راستہ صرف ایک ہے، وہ ہے راہ اسلام، وہ اسلام کا راستہ ہے، اس کے بغیر کسی کے نجات ناممکن ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کے نزدیک دین وہ اسلام ہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے گا، اس کو ڈھونڈے گا، اس کے پیچھے چلے گا تو اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی بات ذرا بلند آہنگی کے ساتھ کہی جاتی ہے، ببانگ دہل کہی جاتی ہے تو ہمارے برادران اسلام کو اچھا نہیں لگتا ہے، ہمارے کچھ برادران اسلام کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ آپ یہ مت کہا کریے کہ اسلام ہی سب سے بلند دین ہے، سب سے اچھا دین ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر یہ بات نہیں کہی جائے گی کہ اسلام ہی سب سے اچھا مذہب ہے تو صحیح معنوں میں آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آپ اللہ اکبر اذان دیتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کبیر نہیں کہتے، جبکہ معنی دونوں کا ایک ہے لیکن ذرا سا فرق ہے۔ اگر آپ عصر کے اذان سے آپ جو ہے عصر کے اذان میں آپ اللہ کبیر کہیے
کبیر بھی اللہ کی صفت ہے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اکبر میں جو معنی پائے جاتے ہیں وہ اللہ کبیر میں معنی نہیں پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور اللہ کبیر کا مطلب ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ فرق دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مت کہا کرو کہ ہمارا ہی خدا سب سے بڑا ہے۔ خدا بڑا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ سب سے بڑا ہے تو ذرا سا ہمارے خداؤں کی بھی توہین ہوتی ہے کہ ہمارے خداؤں سے بھی آپ کا خدا بڑا ہے۔ تو کچھ لوگوں کی یہ پریشانی ہوتی ہے، اسلامی اصطلاحات سے، شبداولی سے کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ مت کہا کریے کہ اسلام ہی سب سے اچھا مذہب ہے، سب سے اعلیٰ مذہب ہے، سب سے برتر مذہب ہے، اور اللہ ہی خدا ہی سب سے بڑا ہے۔ لیکن یہ کہنا پڑے گا، اور 24 گھنٹے میں 5 بار مؤذن یہ بات کہتا ہے اللہ اکبر، اور امام بھی یہی کہتا ہے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ یہی ہے، اللہ کبیر کوئی نہیں کہتا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، کمپرومائز کہیں نہیں ہے۔ اپنے دنیاوی معاملات میں کمپرومائز کر سکتے ہیں، سامان 100 کا ہے آپ 90 کا دیجئے، آپ کی مرضی ہے، آپ کچھ ڈیل کر لیجئے چلے گا، لیکن اسلام کے معاملے میں اور عقیدے کے معاملے کمپرومائز بالکل نہیں، سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ بھی کہیے کہ ہمارا خدا، ہمارا دیوتا سب سے بڑا ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، لیکن ہم تو یہ کہیں گے اللہ اکبر کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ قرآن پاک میں اس بات کو 2 تو 4 کی طرح بالکل واضح کر دیا، صاف کر دیا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کو چھوڑ کر یا اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے گا، ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین اس کا قبول نہیں ہوگا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ آخرت میں اس کے لیے دائمی جہنم میں دائمی سزا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی اور نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت عطا کرے۔